وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ حضور علیہ السلام کے غلاموں نے اس کثیر تعداد میں آ کر آج یہ بات ثابت کر دی، یہ ہم سب لوگوں کی زندگی میں یہ وہ پہلا پروگرام یا ریلی ہے جو ہمارے امیر المجاہدین کے پردہ فرما جانے کے بعد آج آپ لوگ آئے۔ لبرل نے خوشیاں منائی، اللہ کے رسول کے مخالفین دشمنوں نے خوشیاں منائی، ان کو ہو گئی بھول۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت امیر المجاہدین کے چلے جانے کے بعد اب یہ محمد عربی کے شعر ہو گئے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ امیر المجاہدین کے کروڑوں شعر اب اس دھرتی کے اوپر موجود ہیں، آپ کی تربیت بھی موجود، آپ کا عشق مصطفیٰ جو ہمارے سینوں میں ڈالا، ہمارے سینوں کے اندر وہ عشق مصطفیٰ بھی موجود ہے، وہی جذبہ، وہی حرارت، وہی دین مصطفیٰ کی حریت اور وہی غیرت آج موجود ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ میدان انشاءاللہ لگنے جا رہا، پیسے محمد عربی کے شعر یہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والے پیسے بتائیں گے کہ اس کائنات میں اگر سکہ چلے گا تو محمد عربی کے نام میں چلے گا۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تم براتے بچوں سے 1000 بچے دو، بچے جھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ تم بات کرتے ہتھکڑی کے، ہتھکڑی لگوا کر ہتھکڑی کو چومنے کے لیے تیار ہیں۔ قسم پا خدا جوانیاں جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے گزار سکتے ہیں، بیوی بچے ماں باپ کو بھلا سکتے ہیں، لیکن آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرےداری سے 1 انچ بھی ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تمہارا پالا پڑا لڑکیاں نچوانے والوں کے ساتھ، اور دین چوک پر لڑکیاں نچوانے والے، ماں بہن بیٹی کا رقص کروانے والے اور ہیں، اور فیض آباد کی سرزمین پر 22,000 شل کھا جانے کے بعد گولیوں کی بوچھار کے سامنے سینہ تان کے لبیک فرانسیسی کتے اور خنزیر سے بھی بدتر، ان کا سفیر کتے کو اس پاکستان سے نکلوانا ہے، اس سے نیچے ہلکی بات کوئی نہیں۔ وہ شیخ الدلی وزیر داخلہ کہتا جناب کوئی درمیانی راہ نکالے، اور تم کو تو پتہ کوئی نہیں بغیرت کے ایمان ہے کیا، اسلام ہے کیا، قرآن و حدیث ہے کیا، یہ مسئلہ آقا و مولا کی عزت کا ہے۔ یہاں درمیانی راہ نہیں، یہاں تو یہ آر ہے، یہ پار ہے، بات وہی ہے جو حضور بتا گئے متصبر پیشن فرق لو۔ تیاری ہے نا جی انشاءاللہ؟ جو یہ تاجر بیٹھے نا دکاندار، آپ بھی ذہن میں رکھیں یہ ہماری عزتیں اور تجارت آقا و مولا کے صدقے ہیں۔ دکانوں کے شٹر کے اوپر تم نے یہ لفظ تو لکھے کہ چونکہ ہماری والدہ ہمارے والد فوت ہو گئے اس لیے 3 دن کے لیے دکانیں بند، تو ستاروں کو یہ بھی لکھنا کہ آقا و مولا کی عزت ناموس پر حملہ ہو گیا اس لیے بھی اب ہماری دکان بند ہے۔
ताला ये वादा करे, सफीर हमने निकलवाना है, हर सूरत में निकलवाना है। अकीदा नामूस रिसालत और अकीदा खत्म नबूवत के सामने किसी कायनात में किसी चीज की कोई वक़्त अहमियत नहीं। पूरी कुर्सियां चली जाए, वज़ीर आज़म मर जाए और सदर तबाह हो जाए, हुकूमतें गिरती हैं तो गिर जाए, इस चीज की कोई वक़्त कोई अहमियत कोई नहीं। इस कायनात में किसी चीज की अहमियत है तो वो मोहम्मद अरबी का दीन है जो अक़वाम मौला देखेंगे। इंशाअल्लाह अगर होती ना लब्बैक या रसूलल्लाह वालों की हुकूमत, अगर तख्त पर होता आका मौला का दीन, तो हमारे हज़रत फरमाते हैं कैसी तो फ्रांसीसी कुत्तों को हमने वट के रख देना था। हाँ, अभी इंशाअल्लाह जब लब्बैक की हुकूमत आ गई, हमारे हज़रत जाते जाते फरमा गए, वो फिर दुनिया देखेगी कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर कश्मीर फतह ना हुआ तो फिर तुम हमें आगे पकड़ लेना। अब आपने जवाब देना, कश्मीर करारदाद पास करने से आजाद होगा या जहाद से आजाद होगा? कश्मीर ट्रंप खंजीर के कदमों में जाकर बैठने से आजाद होगा या जहाद से आजाद होगा? अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद। तो इसलिए आप बताओ कहां से फिर बात शुरू करें? हिंदू हरामियों ने जो खंजीर से भी ज्यादा बदतर है, और ये कुरान की नस है, ये हमारी बात नहीं है। इन्ना शरद दवाब इंदल्लाहिल्लज़ीना कफरू फहुम ला युमिनून। अल्लाह ताला फरमाता है वो लोग जिनके दिलों में कुफर है, वो लोग जिनके दिलों में मुनाफिकत है, जो यहूद और लूत की जनाब दलालियां करते, उनकी एजेंटी करते, अल्लाह ताला फरमाता है वो तो तमाम जानवर से बदतर है। खंजीर तो भी भेड़े, तो कुत्ते तो भी भेड़े। 5 साल की बच्चियों से लेकर कई 5-6 साल की मासूम बच्चियों को हिंदू कुत्ते उठा कर ले गए, उनकी आबरू पामाल कर दी गई। हमारी जवान बहनों को सिख और हुंडे कमीने ये हिंदू खंजीर उठा कर ले गए। ये सब कुछ देख जाने के बाद जिस इंसान के अंदर फिर भी गैरत ना जागे तो वो इस कायनात का खंजीर आज़म हो सकता है, वही खंजीर आज़म है। ये सब कुछ देख जाने के बाद अभी तक तुम्हारी गैरत ना जागी। बताओ, यूएन ने करारदादे पास कर जाने के बाद जिन बूढ़ी माओं के सामने उनके बेटों को शहीद कर दिया गया, पिछले 17 साल में 1 लाख से जायद कश्मीरियों ने जामे शहादत नोश किया। पिछले 17 सालों में 90,000 से ज्यादा बच्चे यतीम हो गए, और पिछले 17 सालों में 22,000 से ज्यादा औरतें बेवा हो गई। और ट्रंप के कदमों में बैठने वाले और जनाब यूएन के तलवों में जाकर भीख मांगने वाले, इन बातों से करारदादे पास करने से न उस माँ का बेटा वापस आएगा, न उन हमारी दो बहन बेटियों की इज्जत आबरू वापस आएगी। ये सब चीज का इलाज एक ही है कि यहूदियों का एजेंट, हिंदू रकासाओं के नाच देखने वाले, वो बेहया, वो कमीने, वो हमारी माँ बहन बेटियों जिनकी इज्जत आबरू लुट गई, उसका दर्द उनके सीनों में नहीं आ सकता। मैं आज आपको यहाँ लिख के दे सकता हूँ, जो खड़े ना दुए पार्टियों के चमचे दुनियादार कमीनों के भी, वो भी कमीने अगले आगे मुझसे लिख के ले लो। ये पूरी जिंदगी, ये एक हुकूमत नहीं, फिर 2 दो, फिर 3 दो, ये अगर 20-30 मरतबा भी ये हुकूमत में, खुदा की कसम ये लाने जहाद नहीं कर सकते। लाने जहाद हिंदू रकासाओं का रक्स देखने वाला कमीना नहीं कर सकता, और कुत्तों के साथ जफे मारने वाला भी नहीं कर सकता, और ट्रंप के कदमों में बैठने वाला भी नहीं कर सकता, और मोदी को अपना यार कहने वाला भी नहीं कर सकता। जहाद का ऐलान वही कर सकता है जिसके सीने के अंदर इसका मुस्तफा हो, और जो काफिर की आंख में आंख डालकर लब्बैक अल जहाद लब्बैक का नारा लगाया। लोगों के लिए इतना ही पैगाम है, कम जिएंगे लेकिन गैरत के साथ जिएंगे। शेर की 1 दिन की जिंदगी और गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है ना सर झुका के जिए, ना मुंह छुपा के जिए, स्तंभगढ़ की नजरों से नजरें मिला के जिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो व्हील चेयर पर बैठ कर खत्म नबूवत की पहरेदारी करके जिए।
اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں، کیا کیا ظلم انہوں نے نہیں کیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آقا و مولا کا دین، آج تو وقت وہ آ گیا کہ لوگوں کے لیے خدا کی قسم 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گئی ہے۔ کسی کا ماں باپ بیمار ہو جائے تو وہ علاج کرانے کے لیے پیسے کوئی نہیں، کتنی حالات جو ان سے وہ مشکل آ گئے، جو دین کے اوپر حملے کیے وہ علیحدہ۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آقا و مولا کا چمکتا دین تخت پر آئے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آقا و مولا کی عزت ناموز پر حملے نہ ہو، اور یہ کون سی عاشقی، تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے بھی لائق کوئی نہیں، تم نے تو آسیہ ملونہ گستاخ رسول کا پروٹوکول کے ساتھ باہر بھیجا، انہوں نے کیا یہ ظلم، اور جو ان کے حامی وہ بھی ظلم میں شریک، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جس کا ساتھ تم نے اس دنیا میں دیا، آقا و مولا کی حدیث مبارکہ سنو، بات یا ختم، بس فیصلہ آپ سب نے کرنا۔ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ بخاری مسلم دونوں میں موجود، حضور نے فرمایا کہ جس انسان کے ساتھ تم نے محبت کی، اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ، قیامت والے دن بھی تم اس کے ساتھ، یعنی جس انسان کو تم نے اپنا لیڈر، اپنا رہنما، اپنا قائد مانا، اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ، قیامت والے دن بھی تم اس کے ساتھ آ جاؤ گے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ فواد چودھری کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں یا میرے مجاہدین کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں۔ بس اتنا کام آپ نے لبیک کا ضرور کرنا۔ ہم نے کسی دنیا دار اور کسی کمینے لٹیرے کو ہم نے اپنا رہنما نہیں مانا، ہم نے اگر رہنما مانا تو اس ہستی کا نام غازی ملک ممتاز حسین قادری ہے، جس ہستی کے ساتھ ہم نے محبت کی اس ہستی کا نام امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن رب کعبہ کی عزت کی قسم، وہ دن ہم نے بھی دیکھنا، آپ نے بھی دیکھنا، اور آپ سب لوگوں نے بھی دیکھنا، وہ دن وہ دیکھنا، اس دن کوئی دھاندلی نہیں ہوگی، اس دن نہ کوئی دھاندلی ہوگی، نہ اس دن کوئی بے ایمانی ہونی، اس دن فیصلہ کرنے والا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ جوہر جلال کی صفات کے ساتھ خود میرے اور آپ ہم سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انصاف فرما دینا۔ بس اس دن سے ڈرے کہ جس دن 2 صفیں بنیں گی، پھر اس دن سے ڈرے۔ ہم نے لبیک کا کام اتنا ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ قیامت کے روز نہ ہم نے نواز کے ساتھ کھڑے ہونا، اور نہ زرداری کے ساتھ، نہ عمران کے ساتھ، نہ فواد کے ساتھ، اور نہ شیخوں کے ساتھ۔ جب 2 صفیں بنے گی تو انشاءاللہ میں اور آپ سب ہم کھڑے ہوں گے ممتاز قادری اور امیر المجاہدین کے ساتھ، اور اس دن ہم یہ نعرہ لگا رہے ہوں گے۔ تو اس لیے آج جس نے جو بدماشی کرنی ہے کرے، پرچے دے سکتے دے دو، ہتھکڑی لگا سکتے لگا دو، جیلوں میں پھینک سکتے پھینک دو، لیکن ایک بات ضرور کہ ہم سب بھی اگر مر گئے نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وعدہ اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ دشمنی نہیں، دشمنی براہ راست اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ تو جن کا کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑیں گے، ہم مالکوں والے۔ ہمارے عزیز فرماتے ہیں جو کتا ہے نا لگر لگیر، اور اگر اس کے گلے کے اندر پٹا ڈال دیا جائے 50-100 روپے کا، تو محکمے والے بھی گولی نہیں مارتے، آپ لوگ بھی پتھر مارنے سے پہلے رک جاتے ہیں، نہیں یار یہ تو مالکوں والا۔ اور پھر بتاؤ محمد عربی کے شیروں، کیا کسی کے نام کا پٹا میرے اور آپ کے گلے کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ یا رسول اللہ دبے کیا جس پر حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو اور ظالم جابر حاکم زمانہ کو کھاتے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تجھ سے در سے سخت اور سخت سے نسبت میری، اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے، حشر میرے اور آپ کے گردن میں رہے نام کا پٹا تیرا۔ اس لیے 17 تاریخ کو جو بھی اعلان ہمارے مرکزی امیر حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو بھی آپ نے اعلان کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہر پورے پاکستان میں پھر لبیک کے نعرے کی صدا گونجنی چاہیے، ہر گلی سے اور ہر محلے سے، ہر گھر سے۔ یہ حضور کے غلام اپنے آقا کی عزت ناموز کی پہرےداری کے لیے نکلیں گے، پھر تمہیں بتائیں گے کہ فرانسیسی کتا وہ خنزیر ملک پاکستان میں کس طرح رہ سکتا ہے۔ کافی دیر سے چلے ہوئے ہیں آپ لوگ۔
لیکن یہ ہے وہ عشق و مستی جو حضرت امیر المجاہدین دیں گے. ہمیں یہ پتا کہ ابھی اگر آ جانا کہ روڈ پہ بیٹھنا ہے تو یہ حضور کے غلام 6 دن بغیر پانی کے بغیر کھائے پیے یہ بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ بالکل ہر چیز پر کمپرومائز ہو سکتا ہے. ہم نے یہ بات نہیں کی کہ ٹماٹر 200 روپے کلو بکے. ہم نے یہ بھی بات نہیں کی کہ ڈالر کدھر چلا گیا. نہیں, ٹماٹر کے بغیر آنڈی کھا لیں گے. آپ بجلی کا بل 1000 2000 دیتے 10,000 دے دیں گے. گلی کچی ہے کچی رہنے دو, پہلے بھی کھڈے کھائے اور کھا لیں گے. ان ہر چیز کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں, لیکن آقا و مولا کی عزت آموز کے اوپر اور کوئی کتا بھونک جائے اور پھر ان کا سفیر ملک پاکستان میں رہے, یہ چیز حضور کے غلام اپنے جیتے جی اس طرح کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہمارے بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بزرگیاں بھی قائم اور دائم رکھے. جو ہمارے جوان بھائی بیٹھے آپ سب کے سینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مصطفیٰ بھر دے اور آپ کے سینوں کے اندر سے غیر خدا دنیا دار کمینے کا روب اور دبدبا ہمیشہ کے لیے نکال دے. بس دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. بس کم جئیں گے لیکن آقا و مولا کے دامن رحمت کے ساتھ لپٹ کے جئیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ دکانیں, یہ جوانیاں, یہ زندگیاں, ان کا کوئی فائدہ کوئی نہیں اگر آقا و مولا کی گستاخ جون سے ہیں وہ دنیا میں زندہ ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے آقا و مولا کی گستاخی کا بدلہ لینا ہے. پہلے سے بھی زیادہ جرأت کے ساتھ, پہلے سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے. عاشقی یہ نہیں کہ ایک پرچہ ابھی آپ کو سنا دیا جائے, آپ پہ پرچہ کاٹ دیا جائے گا, آپ کو کڑی لگا دی جائے گی, آپ کو جیل کے جیل میں پھینک دیا جائے گا, پھر بندہ یہ کہہ دے کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے میرا تو لبیک کے ساتھ تعلق کوئی نہیں اور میرا آقا و مولا کی عزت رموز ٹھیک ہے, ہم نے جو کچھ کرنا کرو. اور یہ عاشق نہیں, یہ تو کمینہ ہے. عاشق تو وہ ہے کہ او ڈیالہ کی جیل سامنے پھانسی کا پھندا لگاؤ, پھر ممتاز قادری کی ٹانگیں کاپی نہیں بلکہ سینہ پاڑ کے پھانسی کا پھندا چوب کے لبیک یا رسول اللہ